حق کا ناصر سچ کا ناصر راجا ناصر راجا ناصر لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین قربان پر جان بھی قربان ہے راجا صاحب قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں بار سے دور ہو سکتے ہیں لیکن آل محمد کی ولایت ہمیں بہت قریب کر دیتی ہے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پوری ملت شیعہ کو آل محمد کی ولایت کی لڑی میں پرو کر اتنا طاقتور بنا دیں گے کہ کوئی یزید ہمارے حق پامال نہیں کر سکے گا یہاں سے ہر قسم کے فتنے کو ختم کر دیں گے آغا تیرا جان نثار بے شمار بے شمار آغا تیرا جان نثار بے شمار آل محمد کے علوم کی تردید کرتے ہیں میں آپ سب کا علماء کا آپ کے احساسات اور جذبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں دو باتیں آپ سب جانتے ہیں نا ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں نہیں مارے گئے ان کے بچے بھی شہید ہیں ان کی خواتین بھی شہیدہ ہیں زکات دیتے تھے اس لیے مارے گئے نہیں اس لیے نہیں مارے گئے یہ ظالمانہ نظام کو قبول نہیں کرتے تھے ان کی غیرت اور حمیت گوارا نہیں کرتی تھی کہ بشریت کے سر پر یزیدیت کا منحوس سایہ آ جائے وفا ہماری میراث ہے غیرت اور حمیت ہماری میراث ہے علم ہماری میراث ہے صبر ہماری میراث ہے اثار و فداکاری ہوا کی خاطر تاریخ کی سب سے بڑی قربانیاں ہم نے دی ہیں ظلم سے ٹکرانا ہماری میراث ہے ہماری تاریخ ہے اس عظیم وزن کو اٹھانے کے لیے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا ہمیں منظم ہونا پڑے گا مظلوموں کے حقوق کی آواز کمزور لوگ نہیں اٹھا سکتے ہمیں کمزور رکھنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے علماء کے فرمان پر جان بھی قربان ہے علماء کے فرمان پر جان بھی قربان ہے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں پاکستان میں پاکستانیوں کو تقسیم کیا گیا یہ بلوچ ہے یہ سندھی ہے دنیا کے پلیز پلیز دنیا پرست نہیں ہے ہمارے رابر ہمارا رابر نائب امام ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے عالمی سطح پر اس عصر کے یزیدوں کو ہر میدان میں شکست دے رہا ہے دوستو اگر امام بھی اکیلا ہو تو ظالم اس کے گلے میں رسی ڈال کے دربار میں لے جاتے ہیں وحدت کا زمانہ ہے اکٹھے ہونے کا زمانہ ہے بصیرت کا زمانہ ہے آپ کے وزیر اعلیٰ نے کہا یہاں کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب سے کچھ لوگ آ کے گڑبڑ کرتے ہیں یہاں امریکی سفیر آئے مسئلہ نہیں ہوئے کل اس نے
سب سے پہلے یہ مختصر پروگرام ہم مرتب کر سکے ان کی خدمت میں ہم معذرت خواہ ہیں. ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ ہمارے عظیم مہمان ہیں جن کے آپ ایک عظیم مقصد کو لے کر اٹھے ہیں. آپ پاکستان کی عزت کو چاہتے ہیں, آپ پاکستان کی عظمت کو چاہتے ہیں. پاکستان کی سرزمین پر جہاں پاکستان کے عام عوام کو تقسیم کیا, وہاں پیروان قرآن و اہل بیت کو بھی تقسیم کر کے انہیں کمزور کر کے ان کے حقوق کو پامال کیا. پاکستان کے تمام ریاستی اداروں میں ہمارے حقوق پامال ہوئے. ہمارے فوج کے ریاستی اداروں کے اندر اینٹی شیعہ ذہنیت اور مائنڈ سیٹ بنا. پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر اینٹی شیعہ مائنڈ سیٹ بنا. شیعوں کا قتل عام کیا گیا, ہمارے حقوق پامال کیے گئے, ہمارے علاقوں کو محروم رکھا گیا, خیانتیں کی گئی, ہمیں کمزور کر دیا. لیکن اب ہم بیدار ہو رہے ہیں. انہوں نے ہم سے ہمارے شہید بیت کو چھین کے سمجھا تھا کہ ہم شیعہ کو پاکستان میں کمزور کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا. امن لے کے آئیں گے, محبت لے کے آئیں گے, دوستی لے کے آئیں گے, حفاظت کریں گے. لیکن دوستوں, یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم کراچی سے لے کر گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک ہم اکٹھے اور منظم ہوں. ہم پاکستان میں اہل سنت بریلوی بھائیوں کے بعد دوسری بڑی اکثریت ہے. ہم 5 کروڑ سے زیادہ ہیں. ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی, یہ بلوچ شیعہ ہے, یہ ہزارہ شیعہ ہے, یہ بہادر شیعہ ہے, یہ پٹھان شیعہ ہے, یہ پنجابی شیعہ ہے, یہ کشمیری, یہ گلگتی شیعہ, یہ بلتی شیعہ. ہمیں تقسیم کر کے کمزور کر کے ہمارے حقوق پامال کیے گئے. ہمیں جس چیز نے قریب کیا ہے وہ بڑی طاقتور چیز ہے, وہ لہذا کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک منظم ہو گئے, اکٹھے ہو گئے, طاقتور ہو گئے, مضبوط ہو گئے, آمادہ تیار ہو گئے تاکہ ظالموں کے ہر طور پر مظلوموں کو مار دینا سکے. آرام سے رہو سر, آرام سے.
ए बाबू, शाशाजी थोड़ा साइड हो जाओ। अगर शिया का दरबार है तो दरबार को लो, या पीपल पार्टी को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एंटी शिया सारा हमें कुछ बात अपनी सोच से किस वजह से क्या पीपल पार्टी के सामने दे रहे हमें सिक्योरिटी दी, हमारे हकों को बना रखा, हमारे को पीपल पार्टी वाले भी ऐसे लोगों को गुमराह बनाते हैं जिन लोगों को अपनी भेड़ बकरी में चलना भी नहीं मिलता। क्या हमारे जख्मों पर मरहम रखा पीपल पार्टी ने? हमारी मदद की पीपल पार्टी ने? पीपल पार्टी का प्राइम मिनिस्टर आया हमारे शहीदों के घरों में, ऑपरेशन किया नहीं किया ना? बस क्या साबित हुआ? आप नॉन लीग को देख रहे, पंजाब में भी हुकूमत है, पंजाब में पंजाब लेवल के अंदर शक्तियों को साथ में लाया हुआ है, कातिलों को रिहा कर रहे हैं और वो भी हम मजबूर करते हैं। नो लीग वाले एमपी में बात किया जिस लोगों के साथ मिलता कोई सियासी पार्टी दुनिया परस्त हुक्मरान जिनका काम करप्शन और जेलें भरना होता है, वो आवाम का दुख दर्द महसूस नहीं किया करते। इन्हें अपनी कुर्सी की फिक्र होती है, अपने सरमाए और पैसे जमा करने की फिक्र होती है, मजलूमों की फिक्र नहीं हुआ करती। अब रास्ता क्या है? हम शिया 5 करोड़ से ज्यादा शिया सियासी तौर पर भी ताकतवर हो, आप यकीन करें अब फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, एमपीएम इन सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं और पाकिस्तान का कोई भी हमारा हक बर्बाद नहीं कर सकता। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। पिछले दिनों सिंध में कुछ हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाइयों को बेगुनाह मारा गया, शोर शराबा पड़ गया, जरदारी साहब ने कबूल किया, फौरन कातिल पकड़े जाएं, गिरफ्तार किए जाएं, कार्रवाई हो। हमारी इस मुल्क में इन हुक्मरानों की निगाह में ये हमने जो सजा पाई है किस जुर्म में पाई है? पीपल पार्टी की मोहब्बत के जुर्म में, और पीपल पार्टी के लोगों ने हम शियों से वफा नहीं की है, नहीं वफा किया। ये हमारा इख्तिलाफ है। हम पीपल पार्टी के दुश्मन नहीं है, हम किसी पार्टी के दुश्मन नहीं है, हम मजलूम हैं, अपने हकूक की बात करते हैं, इख्तिलाफ रखते हैं, एतराज करते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन इन हुक्मरानों को ये भी बर्दाश्त नहीं है। ये कहते हैं वोट दो, मारे भी जाओ, तुम्हारे हुकूक भी बर्बाद होंगे, हम भी इसमें शरीक होंगे, लेकिन तुम्हें बोलने का हक नहीं है। अगर तुम बात करोगे ना तो तुम्हें हम यहां से निकाल देंगे। सियासतदान ऐसे हुआ करते हैं, ऐसे तो आम में क्रिकेटर होते हैं,
لہذا ہمیں سیاسی طور پر بھی طاقتور ہونا ہوگا. واللہ بخدا آپ کے جو یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں اس کو ہم اپنا دشمن نہیں سمجھتے، لیکن نالائق اور نااہل ضرور سمجھتے ہیں. بے شک نااہل اور نالائق ضرور سمجھتے ہیں، بیوقوف اور احمق ضرور سمجھتے ہیں. بے شک بے شک. منشیات فروشی عام ہو رہی ہے، جوانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، بدکرداری کو پھیلایا جا رہا ہے، لوٹ مار ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ڈکیتی ہے. لگتا ہے کہ بس آخری بار ہے، لوٹنا ہے چلے جانا ہے. دوستو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے سیاسی طور پر طاقتور بننا ہے. ہمیں واقعی مجھے تو شرم آتی ہے کہ ہم فضل الرحمان جتنی بھی طاقت نہیں رکھتے. ہم علی کے ماننے والے ہیں، جن کا امام اللہ کی طاقت کا مظہر بن کر جد اللہ ہونا، اس امام کے ماننے والے علی کی طاقت کا مظہر ہونے چاہیے، طاقتور ہونے چاہیے، مضبوط ہونے چاہیے، اور طاقتور، تاکہ کوئی مرحب و انصر و عامر بن عبداللہ ان کے مقابلے میں نہ آ سکے، جرأت نہ کر سکے. سیاسی طور پر طاقتور بننا ہمارے لیے واجب شرعی ہے. کمزور رہنا ہمارے لیے گناہ اور حرام ہے. کمزور لوگ کبھی ہم اپنے دماغ اٹھنے میں نہیں کر سکتے، کمزور لوگ کبھی برائی کا راستہ نہیں ہو سکتے. جیسے پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے طاقتور بننا بھی ہم پر فرض اور واجب ہے. سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر کمزور رہنا جائز نہیں ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور پھر لوگوں کو بیوقوف بنا کے چلے جاتے ہیں. ہم نے طاقتور بننا ہے فقط پاکستان کے حوالے سے نہیں، ہم نے عالمی شیطان، سب سے بڑے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس خطے رغبتوں سے اس کا اثر ختم کرنے کے لیے، نفرتیں مٹانے کے لیے، تفرقے مٹانے کے لیے، تقسیم ختم کرنے کے لیے، وحدت کے لیے، دہشت گردی مٹانے کے لیے، امن کے لیے عظیم کام کرنا ہے. ہم کبھی اس کو نہ کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیں گے. لہذا طاقتور بننا ضروری ہے. کیا سیاسی طور پر طاقتور بننے کے لیے ہم تیار ہیں؟ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. ایسے لبیک کہو نا. عدالت ہماری میراث ہے نا، عدالت ہماری میراث ہے نا. ہمارے ائمہ عدالت کے راستے میں شہید ہوئے نا. سچائی ظالم نظام کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہماری میراث ہے. کیا اتنی عظیم میراث کا وزن کمزور لوگ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے. کربلائی انبیاء کی، اولیاء کی، ائمہ کی، شہداء کی میراث کا وزن کمزور لوگ نہیں اٹھا سکتے. طاقتور لوگ اٹھا سکتے ہیں، طاقتور لوگ اٹھا سکتی ہے. لہذا ہمیں طاقتور بننا ہے. تعلیم کے میدان میں، اقتصادیات کے میدان میں، اجتماعیات، سماجی میدان میں، اور سیاسی طور پر بھی طاقتور بننا ہے. یہ ہم پر فریضہ ہے. کیسے بننا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. پورے پاکستان کے لوگوں میں سب سے پہلے شعور پیدا کرنا ہے، شعور پیدا کرنا ہے. انہیں غفلت سے نکالنا ہے، انہیں ووٹ کی طاقت بتانی ہے. ووٹ ایک قسم کی بیعت کا نام ہے. جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں یعنی آپ اسے طاقتور بنانا چاہتے ہیں.
آپ اسے بیت المال کا امین بنانا چاہتے ہیں, آپ اسے بااختیار بنانا چاہتے ہیں, یہی ہے نا, ایسے ہے نا. جب آپ ووٹ دیتے کیا, یہ طاقتور ہو جائے, یہ بااختیار ہو جائے, یہ بیت المال کا امین ہو جائے, یہ حاکم ہو جائے, اس کے پاس قدرت اور طاقت آ جائے, یہی ہے نا. آپ ووٹ ایک قسم کی بیعت ہے. دوستو, کیا ایک ظالم اور فاسق و فاجر کو طاقتور بنانا جائز ہے؟ ایک خائن کو بیت المال کا امین بنانا جائز ہے؟ ایک شرابی اور بدماش کو غریب مظلوم مظلوموں کے یعنی جو بھی حسینی ہوگا نا وہ شرابی کی بیعت نہیں کرے گا, فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کرے گا, قاتلوں کی بیعت نہیں کرے گا, ظالموں کی بیعت نہیں کرے گا, انہیں طاقتور نہیں بنائے گا, انہیں لوگوں کے مقدرات کا مالک نہیں بنائے. تحقیق ہوئے, قتل ہوئے, جنازہ ہوئے, لیکن ہم نے ظالموں کے آگے سر نہیں جھکایا, ظالموں کی بیعت نہیں کی, انہیں طاقتور بنانے میں رول پلے نہیں کیا, کردار ادا نہیں کیا. یہ ہماری تاریخ ہے. لہذا دوستو عزیزو, ہم نے طاقتور بننا ہے اس عالمی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور عصر کے شمروں کے ہاتھ سے خنجر چھین کر ان کے ہاتھ توڑنے کے لیے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. امام زمانہ پہ ظہور کا راستہ مار کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ کرپٹ لوگ, کرپٹ نظام امام کے ظہور کا راستہ مار کرتا ہے؟ ایسے ہوتے ہیں لوگ. 25 سال نظاموں میں جو لوگ پرورش پاتے ہیں وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے, وہ شیطان کا ساتھ دیتے ہیں, باطل کا ساتھ دیتے ہیں. ان پارٹیوں میں جا کر, میں اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ آپ پیپل پارٹی میں جا کر, نون لیگ میں جا کر, کاف لیگ میں جا کر انسان امام معصوم کے ساتھ رہنے کے آداب سیکھ سکتا ہے. دیکھو, جب لوگ عادل نظام میں نہیں تھے, جنگ کے سفین میں 1.5 لاکھ آدمی علی کے مقابلے میں اپنے ساتھ والے آگے کہا, علی مالک کو واپس بلا, یہ جو ہم تیرا گلا کاٹ دیں گے. واپس بلایا کہ کہا, علی آپ ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنا, یہ جو میری تلواریں تیرے مقابلے میں. 25 سال اس نظام میں تربیت پانے والے اپنے حاکم امام کے سامنے تلواریں لے کے آ گئے. زبردستی مالک کو بلایا نہیں بلایا, بتائیں نا, بلایا سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. لہذا ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اہل بیت کی طرف ولایت فقیہ کے نظام میں پرورش پا کر انسان سلیقہ سیکھ سکتا ہے امام معصوم کے ساتھ رہنے کا. جو شخص امام خمینی کے ساتھ رہ سکتا ہے نا, وہ امام زمانہ کے ساتھ رہ سکتا ہے. جو امام خمینی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, وہ امام زمانہ کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا. کی ولایت کا پرچم میرے جمع کریں, واپس لائیں نہیں جو ان کے مفادات کی پٹی کا ایندھن بنے ہوئے ہیں اس جدیدی نظام کی. لہذا ہمیں طاقتور بننا ہے, اپنے لوگوں کو واپس لانا ہے. یہ مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے, کیسا کام ہے. اس لیے دشمن بہت طاقتور ہے, اس کے پاس بہت وسائل ہیں, بہت حربے ہیں, بہت طاقت ہے. لیکن اگر ہم اپنے اللہ فیملی سے بنایا ہم نے, جہاں فیملی سے لوگ جاتے ہیں وہاں تفریح کرتے ہیں, صحیح کے بارے میں کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. اسرائیل کو جائے بولا اور اسرائیل تیار ہے. صحیح بات کہتا ہے, اگر اب اسرائیل نے حماقت کی حملے کی تو اسرائیل کا نقشہ تبدیل کر دیں گے. تاکہ ان دنیا پرست سیکولر جماعتوں سے
اپنے بنی اسرائیل کو واپس لایا جائے تاکہ مکتب تشیع کے کاروبار اتنے طاقتور بن جائے کہ ہر مظلوم کی پناہ گاہ ہر مظلوم یہ مشکل ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے بڑھنا ہے اس کے لیے منظم ہونا ہے فکری تربیت کی ضرورت ہے اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے نظریاتی تربیت کی ضرورت ہے بیداری کی ضرورت ہے میدان میں حاضر رہنے کی ضرورت ہے طاقتور بننے کی ضرورت ہے نہیں سمجھتے یہ ہماری توہین ہے وہ اس قابل ہے ہی نہیں ہے تو امریکہ انڈیا برطانیہ جیسی سے ہماری طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے تیار رہیں گے ان کے لیے بچوڑے خود کو خود جیسے مینگن بہت سے میں ہندوستان کو بھی کہو ہندوستان ہمارے سارے ہمارے ہمیں صاف کارپیٹ سمجھ کر اس ملک میں کارپیٹ دکھتے خود کو شمراور دکھتے امام معصوم جی اگر تنہا ہوگا تو اس کے گلے میں رسی ڈال دیتی ہے اور دربار میں مسلم بن نبی تنہا رہ گیا تھا اس کا سر کاٹ کے اور میں رسی ڈال کے اس کی لاش کو اوپر کے گلے کو شروع کر دیا ہم امام نے طاقت مانتے نہیں ہم اگر تنہا رہ گئے آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں لیکن آپ کی مدد کے بغیر منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا आगे बढ़ जाओ क्या बात है اچھا بات سنیں آگے حافظ عرض سننے لگی یہاں پہ یہ جو 11 کے شہداء کی تصویر لگی ہے نا راج صاحب سے تھوڑی سی دعا کریں ٹھیک ہے نا میں کرنے کے بعد یاد آیا لبیک یا حسین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم
ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد رب اللهم بيننا وبين بالخيرات انك مجيب ہم یہاں پر گیاری کے شہداء سلام کرنے کے لیے یہاں ہیں، ان کے لیے فاتحہ کے لیے یہاں ہیں. ہماری دعا ہے خداوند متعال ان کے درجات کو بلند کرے. اور خالق کائنات جن کی ابھی لاشیں نہیں ملی ہیں، خداوند متعال جلد جلد ان کی لاشیں جو ہیں نا وہ ملیں اور ان کے پسماندگان کو ملیں. یہ ہمارے ہیرو تھے، یہ ہمارے قومی سپوت ہیں، یہ ہمارے پیش رو ہیں جو وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مشکل ترین علاقوں میں جاتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں. ہم انہیں سلام کرتے ہیں، ان کے حوصلوں کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، ان کی جرت کو سلام، ان کے احسار و فداکاری کو سلام. اور امید ہے انشاءاللہ ان کا یہ راستہ باقی رہے گا، زندہ رہے گا، یہ وطن مستقر رہے گا، وطن کی سرحدیں محفوظ رہیں گی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے بعد ان کا پرچم اٹھائیں گے اور ان کا راستہ کبھی محو نہیں ہوگا، مٹے گا نہیں انشاءاللہ. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. وطن عزیز پاکستان کی ترقی سے سلامتی کے لیے اور پاکستان کے دشمنوں کی نابودی کے لیے بر محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. آپ ادھر بیٹھیں گے. یہ جو ہے پر محمد والے محمد صلوات. یا خدا حافظ. یا خدا حافظ. بس چل رہے ہیں.
लोगों की सोहबत का असर। ये सही जगह मिला हमारे साथ जाना है, ठीक है। आज आपको लेके जाना है, कहाँ बोला?